یا ہیمپ جو ہے اس کو ڈیفنس میں کیوں پارک کیا گیا ہے. بیسیکلی ہم پارک لٹرلی اس طرح نہیں کیا گیا. یہ ایک ریگولیٹری ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ اس وقت میں آج لیجسلیشن بھی اس کی ہو رہی ہے, اس کے لیے جو ہے ڈیفنس کے ذمے لگا. پچھلی دفعہ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو اس میں 4 منسٹریوں میں یہ ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا کہ اس کو کون جو ہے ڈیل کرے گا اس سبجیکٹ کو. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ایگریکلچر, کامرس اور ایک اور وزارت تھی, مجھے یاد ہے کہ میں تقریباً 2-3 مہینے اس بات کی تگدو کرتا رہا کہ یہ کسی طرح معاملہ حل ہو جائے, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پاس رہے, ایکسکلوسیولی ان کے پاس رہے. تو ایک یہ بھی وجہ بنی کہ یہ ڈیفنس میں پارک ہوا. لیکن کینیبس کے یا ہیمپ کے جو یوزیجز ہیں وہ اتنے ان میں ویریڈ قسم کے یوزیجز ہو گئے ہیں کہ جو یوزیج جو ہے لیڈر آف اپوزیشن کے ذہن میں ہے صرف وہی نہیں رہ گیا, اور بھی بہت سے یوزیج جو ہیں جن میں ڈیفنس بھی ہے, جس میں ہیلتھ بھی ہے, جس میں اور بھی بہت سے یوزیج ہیں. لیکن میں جب بل انٹروڈیوس کروں گا تو میں اس کی بیک گراؤنڈ ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ وائی. جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, پیچھے ذرا. کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک اسٹریٹجک نوعیت اختیار کر گئی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کولوراڈو اسٹیٹ ہے امریکہ میں, وہاں پہ جو ہیمپ کے اوپر جو چیزیں بن رہی ہیں ان کے اوپر صرف انکم ٹیکس $1 بلین دیا جا رہا ہے. سو اٹس اے ویری ویلیویبل آئٹم. یہ صرف جو ہے چرس پینے کے لیے جو ہے آئٹم استعمال نہیں ہوتا, اور بھی بہت سے آئٹم ہیں جو بڑے ویلیویبل ہیں جو ہیں. تو میں ایک تو یہ ایکسپلینیشن دینا چاہتا. دوسرا انہوں نے ہمیں تانا دیا ہے کہ جی NRO ہم لیتے ہیں, چلیں وہ بعد میں بات کر لیں گے. اس وقت رؤوف حسن صاحب جو ہے وہ ترلے اور منتیں کر رہے ہیں, آج جوڑے ہیں کہ NRO دے دو. کل بھی ان کا بیان آیا ہوا تھا. روزانہ جو ہے بانی PTI اندر سے کہہ رہا ہے کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. میں محمود خان اچکزئی صاحب کو, السلام علیکم, میں ان سے صرف سوال کروں گا کہ یہ فوج کے ساتھ یہ مذاکرات کریں گے؟ پوچھ لیں ان سے, پوچھ لیں اسپیکر صاحب ڈائریکٹلی بات پوچھ لیں ان سے. میں یہ بات جو ہے بالکل میرا بھائی ہے, میرا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں مذاکرات جو ہیں یا وہ ان کو ریپرزینٹ کریں گے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں کہ جو پارٹی جو ہے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کرنا نہیں چاہتی, وہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا کیا جو ہے موقف ہوگا میرے بھائی محمود خان اچکزئی صاحب کا اس نقطے کے اوپر کہ وہ یہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. وہ مذاکرات جو ہے پرانا نشہ ہے, ان کی گود میں پرورش پائی, وہ گود بار بار یاد آتی ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ نہ شجاع رہا, نہ باجوہ رہا, نہ فیض رہا. یہ ایک نیا نظام ہے, ایک نئی قیادت ہے, اور وہ نہ زیار. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں اس ایشو کے اوپر. میں یہ کوئی نہ رہا, لیکن وہ جو ہے یہ بھنگ کی طرح یا ہیمپ کی طرح یہ لگی ہوئی ہے, ان کو ٹھڑک لگا ہوا ہے اس کا نشے کا, اور یہ بار بار ان کو وہی یاد آ رہا ہے. محمود خان میں غلط بات تو کر رہا ہوں تو مجھے ٹوک دینا, میں واپس لے لوں گا کوئی بات. تو یہ جو ہے اگر مذاکرات جو ہے اگر انہوں نے کرنے ہیں تو جن کو آوازیں مار رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات اگر کرتے ہیں تو کر لیں. لیکن میں بار بار جو ہے نام لیتے ہیں کہ جی کیونکہ ہمارا جو اتحاد ہے اس کے ہیڈ جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, تو وہ مذاکرات کریں گے. پہلے یہ اپنے گھر میں یہ فیصلہ کر لیں گے مذاکرات کرنے کس سے ہیں. ہم سے تو کرنے نہیں ہیں, یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے کرنے ہیں وہ کرتے ہیں, ان سے تو کر لیں, بالکل کر لیں, ان سے بھی کر لیں. تو یہ ہمارا کوئی اس میں ان کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. بالکل جس طرح کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. کوئی کرتا ہے کر لیں, نہیں کرتا تو پھر کوئی اور کو ترلا منت کا جو ہے طریقہ جو ہے وہ دریافت کریں اس میں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ تانا نہ دیں. اس وقت they are desperately trying for an NRO. جو ان کے حالات ہیں اس حالات میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف ملے, اسٹیبلشمنٹ ریلیف دے,
ہمارے ساتھ کوئی جو معافی تلافی کا، لیکن میں ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جناب اسپیکر کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک 9 مئی کا حساب نہیں ہوگا کسی قسم کے مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ جی خواجہ سید خورشید شاہ صاحب۔ مسٹر اسپیکر، جی خورشید شاہ صاحب۔ مسٹر اسپیکر، ذرا لائٹر سائڈ پہ جی خورشید شاہ صاحب، سید خورشید۔ یہاں مسٹر اسپیکر جی یہاں پہ اب ایج کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ جی 80 سال کا نوجوان، 80 سال کا بوڑھا، اب مسٹر جی جی آپ پلیز ایڈریس میں لائٹر سائڈ پہ ذرا بولنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بجلی بہت مہنگی ہے، افورڈیبل نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر میں عمر ایوب صاحب کی کرسی پہ بیٹھا تھا 2013 میں، اور عمر ایوب صاحب میرے لیڈر آف اپوزیشن جہاں بیٹھے تھے، حکومت میں تھے۔ یہ قیمتیں اس وقت بڑی تھی جب یہ حکومت میں تھے۔ بس جی ہم آئٹم نمبر 4 پہ آتے ہیں، انٹروڈکشن آف بل۔ ابھی کرتے ہیں جی، یہ بزنس لے کے پھر میں دوں گا۔ جی خواجہ آصف صاحب ٹو موو آئٹم نمبر 4۔ جی پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن، خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی اس پہ محمود خان اچکزئی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی اسپیکر سر، یہاں سب ذمہ وار لوگ بیٹھے ہیں اور اکٹھے فوج بھی بیٹھے، جرنلسٹ بھی بیٹھے ہیں، ججز بھی بیٹھے ہیں، سب جو کچھ ہم بیٹھے ہیں، اس ملک پہ رحم کریں جناب اسپیکر، اس پہ بات کر۔ لیڈر اب کا کہہ رہا ہے کہ سارے اداروں کی میٹنگ ہونی چاہیے، اور آپ اپنی طرف سے کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ مذاکرات ہوں گے اور ہونے چاہیے جناب اسپیکر۔ مذاکرات اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں، مذاکرات اس لیے کہ اس بدبخت بحران سے ہم اس کو نکالیں۔ بار بار اگر ہم یہ کہ کس طرح کا الیکشن ہوا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، شہباز کو بھی پتہ ہے، خورشید شاہ کو بھی پتہ ہے۔ جناب اسپیکر، مذاکرات میں کروں گا ہر انسٹیٹیوشن سے، میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کروں گا، لیکن ہم سب نے ان سے کرنی ہے۔ اس لیے نہیں کرنی کہ جی وہ ہماری رہنمائی کریں، ہم نے ان کو ہانریبل ریٹریٹ کا راستہ دینا ہے۔ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کہنا ہے کہ آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ ہمیں عزیز ہیں، ہماری فوج ہے، ہمارے ادارے، مہربانی کریں، بس ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ آئین کی بالادستی واحد وہ بات ہے جس پہ یہ سارا حال متفق ہے۔ نواز شریف اس پہ متفق ہیں، زرداری صاحب اس پہ متفق ہیں، جماعت اسلامی متفق ہے، جمعیت علماء اسلام متفق ہیں، پاکستان کی تمام MQM سارے اس پہ متفق ہیں کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی پہ ہم وہ کریں، اس پارلیمنٹ کو صحیح جمہوری الیکشن کے طاقت کا چشمہ بنائیں۔ جناب اسپیکر، یہ ملک بحرانوں سے نکل جائے گا۔ یہ کہ ہم ایک دوسرے لیڈر آپ کا میرا دوست میاں صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، پیچھے سے آپ ایک دوسرے کو چھریاں مارتے ہیں۔ آپ سے میں ذاتی ریکویسٹ کرتا ہوں، مجھے آپ سے گلہ بھی ہے، میں آپ سے چھڑتا بھی ہوں، جھگڑا بھی کرتا ہوں، آپ جناب اسپیکر مہربانی کریں، ڈونٹ بی اے مسلم لیگ ممبر، ڈونٹ بی اے ممبر آف دی مسلم لیگ۔ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین بن کے کام کریں، وی ول سپورٹ یو۔ آپ کسٹوڈین بنے، آپ کی طرف سے جب خط جاتے ہیں الیکشن کمیشن، اور وہ ایسے ہوتے ہیں جو اس ساری پارٹی کی ساری پارلیمنٹ کی نمائندگی نہیں کرتے، تو ہمیں گلہ ہوتا ہے۔ مذاکرات کی بات ہوتی ہے، ادھر آپ ایک دوسرے کو چھریاں پہنتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں۔ اگر اس ملک میں ہم نے اچھے کام نہیں کرنے اور اس ملک کو ہم نے دھکا دینا ہے، جناب اسپیکر بس بسم اللہ، چادر سمیٹ کے گھر چلے جائیں گے، خدا جانے پاکستان جانے، پاکستان کی مشکلات جانے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایاز کی حیثیت سے بھی، اسپیکر کی حیثیت سے بھی، اپنی پارٹی کو بھی سمجھائیں، ہم بھی سمجھائیں گے، آئیں ہم سب مل بیٹھے، انکلوڈنگ دی چیف آف آرمی اسٹاف،
ہم میٹھے کی اس بدبخت بحران سے یہ بحران آسمان سے نہیں آیا، یہ بحران ہماری وجہ سے ہے، ہم اندر سے اس میں آرمی بھی انوالو ہے، آپ بھی انوالو ہیں، مسلم لیگ بھی انوالو ہے۔ میرا دوست کہتا ہے فلانا پتہ نہیں کس کی گود میں پلا ہے، کون نہیں پلا، کون نہیں پلا۔ ہم ایک دوسرے کو یہ تانے نہ دیں، بس ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ماضی کی غلطیاں ہوئی ہیں، 70 سال 75 سال بہت بڑا وقت ہے۔ دکھ کی بات ہے ایک جمعی ملک، دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر، پانی، بجلی، سورج، محنت کش عوام، ہم بخاری بنے پھر رہے ہیں اس ملک میں۔ اس کا علاج یہ پارلیمنٹ نکال سکتی ہے۔ فار گاڈ سیک اکٹھے بیٹھیں، مجھے باہر نکال دیں، اس بدبخت خواجہ آصف کے ساتھ مذاکرات کریں، سارے ہمارے دوست بیٹھیں تاکہ اکٹھے اس ملک کو بحرانوں سے نکالیں۔ گاڈ بلیس یو۔